أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توءا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايتك سيدي ومولاي علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی، امام المتقیان امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں خطبہ شکشکیہ میں جو بیان ارشاد فرماتے ہیں، اس کے متعلق وہ 25 سال جو امام نے بسر کیے ہیں اس کیفیت میں کہ امام کی آنکھ میں کانٹے تھے گویا، اور جیسے کہ امام کے حلق میں ہڈی پھنسی ہوئی تھی، یہ مشکل دور جو امام نے بسر کیا ہے، اس کی وجہ اس کی بنیاد ثقیفہ تھی، اور یہیں سے ڈفرنس سٹارٹ ہوا ہے نا۔ یعنی وہ لوگ کہ جو خلفائے راشدین کے قائل ہیں، یعنی خلفاء کے قائل ہیں، اور وہ جو امامت کے قائل ہیں، یعنی اہل تشیع اور اہل سنت، ان دونوں کے درمیان میں جو ڈفرنس ہے، اس کی شروعات یہیں سے ہوئی ہے نا۔ اب عزیزان محترم، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین کے علاوہ کوئی اور خلافت کے قابل ہے، تو یہ قطعاً کتنا صحیح ہے اور کتنا نہیں، آج ہم اس بات پر گفتگو کریں گے۔ اور بالخصوص یہ وہ ایام چل رہے ہیں کہ جو امیر المؤمنین سے بھی نسبت رکھتے ہیں، خصوصی نسبت رکھتے ہیں، تو لہٰذا ہم آج دیکھیں گے کہ صرف امیر المؤمنین ہی خلیفہ رسول اور ولی اللہ کہلانے کے لائق کیوں ہیں۔ بہرحال تو عزیزان محترم، کئی ایسی چیزیں ہیں، کئی ایسی باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین کے حوالے سے ارشاد فرمائی ہیں، اور بقیہ انبیاؤں نے بھی امیر المؤمنین کے حوالے سے وہی چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاؤں کو بھیجا، حجتوں کو بھیجا۔ اب عزیزان محترم، جب 1,24,000 حجتوں کو بھیجتے وقت پروردگار عالم کا طریقہ کار یہی تھا کہ ہر بار خداوند متعال نے خود اپنا خلیفہ، اپنا نمائندہ چنا ہے اور اسے منتخب کر کے ہمارے درمیان بھیجا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آخری زمانے میں، آخر الزماں، آخری نبی کے بعد اپنے نمائندے کے لیے، یعنی حجت کے طور پر پروردگار عالم امت پہ بھروسہ کر لیں، یعنی امت کے ہاتھوں میں چھوڑ دیں، امت کو بنا حجت کے چھوڑ دیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہرگز ممکن نہیں۔ اور اسی لیے پروردگار عالم نے جس طرح سے 1,24,000 انبیاء کو خود چن کے ہمارے لیے بھیجا ہے، ویسے ہی پروردگار عالم نے رسول اللہ کے بعد اوصیاء کو بھی اپنی جانب سے منتخب فرمایا ہے، اور جیسی عصمت رسول اللہ کی تھی ویسی ہی عصمت ان اوصیاء کی تھی۔ اس عصمت کے ہم قائل ہیں، انبیاء کی عصمت کے ہم قائل ہیں۔ بہرحال عزیزان محترم، یعنی مسلمان میں کافی ایسے فرقے ہیں کہ جو انبیاء کی عصمت کے قائل نہیں ہیں، اور خلفاء کی عصمت کے قائل نہیں ہیں، وہ ائمہ کی عصمت کے قائل نہیں ہیں، وہ کسی کی عصمت کے قائل نہیں ہیں۔ یعنی جیسا کہ قرآن مجید میں جو آیات موجود ہے، جس کا میں مفہوماً آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرتی ہوں، سورہ صاد میں یہ آیات موجود ہے، تقریباً آلموسٹ 21 نمبر سے یہ آیات سٹارٹ ہوتی ہیں، جس میں جناب داؤد کا ذکر ہے
کہ جہاں پروردگار عالم نے مفہوماً یہ ارشاد فرمایا کہ جب جناب داؤد مسجد میں عبادت گاہ میں عبادت کر رہے تھے، اس وقت عبادت گاہ کی دیوار کو کراس کر کے، عبور کر کے 2 لوگ داخل ہو گئے اور جناب داؤد انہیں دیکھ کر چونک گئے۔ اب جناب داؤد سے ان لوگوں نے کہا کہ چونکو مت، ہم لوگ اپنا مقدمہ لے کے آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں تاکہ آپ ہمارے درمیان سچا فیصلہ کریں اور ہمیں صحیح راستے پر چلائیں، ٹھیک ہے۔ مقدمہ کیا تھا؟ تو جو مقدمہ دائر کرنے والا تھا اس نے کہا کہ یہ میرا بھائی کہ جس کے پاس 99 بکریاں ہیں اور میرے پاس 1 بکری ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے اپنی 99 بکریوں کے باوجود میری 1 بکری پر نگاہ ڈالی، یعنی میری 1 بکری مجھ سے لینے کی کوشش کی ہے، میری 1 بکری مجھ سے لے لی اور اس نے مجھ پر یہ ستم کیا ہے۔ تو جناب داؤد نے مختصر یہ کہ اس کی حق میں فیصلہ سنا دیا، ٹھیک ہے۔ کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے بزنس پارٹنرز ہوتے ہیں کہ جو ایک دوسرے پر تھوڑی زیادتی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، زیادتی کرتے ہیں۔ اب عزیزان محترم، باقی دیگر فرقے ایسے بھی ہیں مسلمانوں کے جنہوں نے یہ فرمایا کہ جناب داؤد نے جیسے یہ ارشاد فرمایا، یہ فتویٰ، یہ حکم صادر فرمایا، تو جناب داؤد پھر سجدے میں گر گئے اور انہیں یہ احساس ہو گیا کہ یقیناً یہ تو اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے نمائندے تھے جو میری آزمائش کے لیے آئے ہوئے تھے۔ یعنی پروردگار عالم کی بارگاہ میں وہ مغفرت طلب کرنے لگے اور خدا نے انہیں بخش دیا۔ اور پھر آگے پروردگار فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بڑا عظیم مرتبہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی کئی لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں، کئی فرقے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جناب داؤد کی 99 وائف تھی اور ایک اور عورت تھی، ٹھیک ہے، کہ وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ تو بہرحال ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب داؤد نے اس ایک عورت سے بھی شادی کرنے کا خیال دل میں لایا اور اس کی وجہ سے پروردگار عالم نے آیتوں کا، پروردگار عالم نے جناب داؤد کے ساتھ یہ فرشتوں کا مرحلہ پیش کیا۔ مگر جناب امام رضا علیہ السلام اخبار عیون الرضا میں ارشاد فرماتے ہیں، امام نے فرمایا کہ ہرگز لوگ جناب داؤد کی بارے میں مفہوماً جناب داؤد کے بارے میں ان باتوں کے قائل جناب داؤد کے حوالے سے ایسی باتیں نہ کریں۔ کیونکہ جناب داؤد نے ہرگز کسی اور عورت کی جانب اس طرح سے نہیں دیکھا، وہ عصمت کے قائل ہیں۔ اور امام نے فرمایا یہ جو آیات پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کے پیچھے کی تفسیر یہ ہے، امام فرماتے ہیں کہ جناب داؤد نے ایک ترک اولا کیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جناب داؤد کے سامنے جب دعویٰ پیش کیا گیا کہ اس نے میری 1 بکری لے لی، تو جناب داؤد نے دوسرے مدعی سے سوال نہیں کیا اور ثبوت یا گواہ طلب نہیں کیے اور فیصلہ سنایا۔ امام فرماتے ہیں اگر گواہ، ثبوت اور اس دوسرے مدعی سے بھی پوچھا گیا ہوتا تب بھی فیصلہ یہی ہونا تھا، فیصلہ صحیح تھا، فیصلہ غلط نہیں تھا، قطعاً غلط نہیں تھا، مگر فیصلہ کرنے کا طریقہ فرق تھا اس میں، بس اس وجہ سے پروردگار عالم نے ان کی جو آزمائش کی، اس میں انہوں نے اس طرح سے جو فیصلہ دیا، اس وجہ سے انہوں نے سجدے میں جا کر استغفار کیا۔ بہرحال تو عزیزان محترم، جیسا کہ میں نے بتایا کہ کتنا فرق ہے، کتنا ڈفرنس ہے۔ ہاں، میرا یہ واقعہ بیان کرنے کے پیچھے مطلب اور مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے الگ الگ فرقوں کی الگ الگ سوچ خیال کے مطابق جو تفسیریں کی گئی ہیں اور انبیاءوں کی، اوصیاؤں کی عصمت ہے، وہ ان کے نزدیک کتنی حیثیت رکھتی ہیں۔ میں نے اس واقعے میں پھر بھی بہت نرم الفاظ استعمال کیے ہیں، ورنہ ان روایتوں میں اس سے کئی گنا زیادہ سخت الفاظ ہیں۔ بہرحال تو یہ عصمت کے قائل نہیں ہے اور انبیاءوں کے بارے میں ایسی باتیں بھی کہتے ہیں۔ تفسیر میں قرآن مجید میں سورہ سعد کی ان آیات کی جو تفسیر دی گئی ہے، اس تفسیر میں انوار البیان فی تفسیر القرآن کے اندر یہ ارشاد ہے کہ ان کی کتاب میں یہ ملتا ہے کہ جناب داؤد نعوذ باللہ نماز پڑھ رہے تھے اور اس درمیان ایک خوبصورت سا پرندہ آیا اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر جناب داؤد نے نماز کو توڑ دیا اور اس پرندے کے پیچھے چل دیے۔
उस वक्त तक कि वो परिंदा एक छत पर पहुंच गया और जनाब दाऊद उसके पीछे छत पर चले गए और नाउजुबिल्ला वहां पर एक औरत को उन्होंने देखा कि जिससे वो अट्रैक्ट हो गए। यानी ऐसे अल्फाज कि जो एक अंबियाए इलाही, एक हुज्जत खुदा के लिए जो इस्तेमाल किए गए हैं, वो कतअन काबिल कबूल नहीं है, कतअन काबिल कबूल नहीं है। और जब अंबियाओं की हवाले से इस तरह की गुफ्तगू या इस तरह की रिवायतें अगर लिखी जा सकती हैं, तो औसियाओं के हवाले से, आइम्मा के हवाले से कैसी रिवायतें लिखी गई होगी, इसका ख्याल करना मुश्किल नहीं है, इसके बारे में सोचना मुश्किल नहीं है। मगर परवरदिगार आलम अला कुल्ले शैइन कदीर है, हर शे पर कुदरत रखता है। और ये कुछ रिवायतें ऐसी हैं कि जिनमें से जिनके रावी अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कुछ खास मोहब्बत नहीं रखते। और ये किताब अहले सुन्नत की रिवायतें हैं। अबू हुरैरा, ये नाम मशहूर है अहले सुन्नत के रावियों में। अबू हुरैरा का शुमार उन लोगों में है, हिस्टोरियन में से कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि अबू हुरैरा अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बुग़्ज़ रखने वालों में था। ठीक है, यानी ऐसी मोहब्बत नहीं थी, मगर परवरदिगार आलम का ये करम है कि वो अला कुल्ले शैइन कदीर है। तो उन जगहों पर या उन लोगों से परवरदिगार आलम ने अहले बैत की फजीलतें नक्ल करवाई हैं कि जिनके हाथों से नक्ल होना मुश्किल, बहुत मुश्किल। तो ये अबू हुरैरा, इब्ने मगाज़ली बुक है अल मनाक़िब, उसमें ये डिफरेंट डिफरेंट हदीसें हैं। इसमें अबू हुरैरा नकल करते हैं, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम महशूरना। रसूलुल्लाह नमाज सुबह के बाद ये इरशाद इरशाद फरमाते हैं कि नमाज सुबह के बाद ये फरमाया कि जनाब जिब्राइल मेरे पास आए थे और मुझे फरमाया कि ए मोहम्मद, बेशक खुदावंद मुतआल ने जन्नत में एक दरख्त लगाया है कि जिसका एक हिस्सा लाल याकूत का है और एक हिस्सा हरे जबरजद स्टोन्स का है और एक भाग लूलू यानी पर्ल्स का है, और उसके फ्रूट्स और उसके मेवे हुरों ने बनाए हैं, और उसमें सलसबील की नहरें जारी हैं। और जब रसूलुल्लाह खामोश हो गए तो एक शख्स खड़ा हुआ और उसने सवाल किया, या रसूलुल्लाह, ये दरख्त किसके लिए है? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दरख्त उन लोगों के लिए है जो अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करते हैं। यानी अजीजा ने मोहतरम, हम ये समझ सकते हैं कि अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का अज्र कितना ज्यादा है। के अलावा एक और जगह इसी किस्म की रिवायत मिलती है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई चाहे कि हमारी तरह जिंदगी बसर करें, हमारी तरह मौत हासिल करें और जन्नत अदन में जहां हमारे परवरदिगार ने इस दरख्त को लगाया है वहां रहें, तो उसके लिए जरूरी है कि मेरे बाद अली की विलायत को कबूल करें, उन उन उनके दोस्त को दोस्त रखें और मेरे बाद हमारी अहले बैत के नक्शे कदम पर चले। बेशक वो मेरी अहले बैत है, वो मेरी इतरत है, और जो मेरी मिट्टी से पैदा हुए हैं और जिनका इल्म और समझ हमारी हमारी तरह दी गई है, और हमारी ही तरह उन्हें इल्म अता किया गया है। और हमारी उम्मत में जो आ, अफजल तरीन लोगों में से हैं, यानी उनकी वो फजीलत है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में जो कोई अमीर अल मोमिनीन के फजाइल और कमालात को जुटला दे और उनसे दुश्मनी रखे और उनसे कत्ए ताल्लुक कर दे, तो खुदावंद आलम उसे मेरी शफाअत नसीब नहीं करेगा। यानी हम समझ सकते हैं अजीजा ने मोहतरम कि अमीर अल मोमिनीन के कमालात को जुटलाना और उनसे तर्क ताल्लुक करना, उनसे ताल्लुक को मुनक़ता कर देना, इसका नतीजा क्या है। और हम समझ सकते हैं कि वो 25 साल जो अमीर अल मोमिनीन ने बसर किए हैं, उन 25 ईयर्स में बाकायदा ये रिवायतें नकल की गई हैं कि लोगों ने अमीर अल मोमिनीन से कत्ए ताल्लुक कर दिया था, कि कुछ लोगों ने खौफ की वजह से, कुछ लोगों ने लालच की वजह से, कुछ लोगों ने हसद और बुग़्ज़ की वजह से, और कुछ लोग ऐसे थे कि जो अमीर अल मोमिनीन के साथ हमेशा हमेशा वाबस्ता रहे हैं, जुड़े हुए रहे हैं। हत्ता कि कैफियत यहाँ तक पहुंच गई थी कि अमीर कायनात अगर सलाम भी करते थे तो लोग जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझते थे, लोग इमाम को जवाब भी नहीं देते थे। इस कैसर इस
کیفیت تک پہنچ گئے تھے۔ اب عزیزان محترم، جب رسول اللہ نے یہ فرمایا، رسول اللہ نے یہ کہہ دیا کہ ہماری امت میں سے جس نے بھی علی علیہ السلام کے فضائل کو اور ان کے کمالات کو جٹلا دیا ہے، یا ان سے دشمنی کی ہے، یا ان سے قطع تعلق کیا ہے، تو خداوند عالم اسے روز محشر میری شفاعت نصیب نہیں کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے! اگر رسول اللہ کی شفاعت سے محروم ہو جائے، پھر بتائیں مجھے ہماری زندگیوں میں کیا رہ جاتا ہے؟ اگر انسان چاہتا ہے کہ اسے آخرت کے میدان میں قیامت کے دن فلاح اور کامیابی حاصل ہو، تو کس چیز پر بھروسہ کرے؟ آیا کہ ہماری نماز ایسی ہے، یا ہمارے روزے ایسے ہیں، یا ہماری عبادات ایسی ہیں کہ جو ہمیں محشر کے میدان میں فلاح و کامیابی دلا سکتی ہیں؟ قطعاً ایسا نہیں ہے عزیزان محترم۔ ہم اپنی عبادتوں سے خوب واقف ہیں کہ عبادتیں تو ہیں، مگر عبادتوں میں وہ کشش، وہ کامیابی، وہ خضوع، وہ خشوع کہاں ہے؟ لہٰذا ایک وہ شے کہ جس سے ہمیں امید ہے، فلاح کی امید، کامیابی کی امید، وہ فقط دامن رسول اللہ اور آل رسول ہے۔ یقیناً اگر رسول اللہ شفاعت کر دے، وہ شفیع روز جزا ہے، اگر وہ ہماری شفاعت کر دے تو یقیناً کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اور یہ شفاعت اسے ملے گی کہ جو امیر المؤمنین کی ولایت کے منکر نہ ہو، جو امام سے دشمنی نہ رکھتے ہوں، امام سے جڑے ہوئے ہوں، قطع تعلق نہ کر دے۔ یعنی عزیزان محترم، کیا یہ فقط اس زمانے تک کے لوگوں کے لیے ہے جب امام ظاہری طور پر دنیا میں زندہ تھے؟ کیا صرف اسی زمانے تک کے لوگوں کو رسول نے کہا ہے کہ جب تک علی زندہ ہے تب تک ان سے تعلق رکھنا؟ نہیں، رسول اللہ کا قول ہے، سمجھے کہ ہم سب کے لیے رسول کی حدیث ایک حجت ہے، جہاں رسول اللہ نے یہ فرما دیا کہ علی کے ساتھ دشمنی نہ کرنا، قطع تعلق نہ کرنا، یہ عزیزان محترم ہم سب کے لیے ہے، چاہے مولا اس دنیا میں ظاہراً موجود ہو چاہے نہ ہو۔ آج کے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی یہ حدیث ہے کہ جس میں رسول اللہ نے کہہ دیا کہ جس کسی نے علی سے دشمنی کی، ان کی فضیلتوں کو، ان کی خاصیتوں کو جٹلا دیا یا ان سے قطع تعلق کر دیا، اسے شفاعت نہیں ملے گی۔ پروردگار عالم سے التجا ہے کہ خدایا روز محشر شفیع روز جزا رسول اللہ رحمت للعالمین کی شفاعت ہمیں بھی نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ اور عزیزان محترم، کئی ایسی جگہ ہیں، فقط دیکھیں، انبیاؤں کو پروردگار عالم نے بھیجا تاکہ وہ ہمیں خوش خبر دے، آنے والے انبیاؤں کی پیشن گوئی فرمائے، راہ راست کی، حق کی ہدایت حاصل ہو ہمیں۔ یہ ساری وجہیں ہیں کہ جو پیغمبروں کو ہماری طرف بھیجا گیا ہے۔ ان پیغمبروں کا ایک ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ٹاسک یہ تھا، یہ آخر الزماں اور ان کے اوصیاؤں کی خبر دے کے جائیں، بتا کے جائیں، ان کی عظمتوں کو آشکار کر کے جائیں۔ اور یہ صرف عزیزان محترم مجھے بتائیں کہ یہ جو روایتیں میں آپ لوگوں کے سامنے ابھی پیش کروں گی، ان روایتوں کے پس منظر میں ہم سوچیں کہ کون حقیقی لائق خلافت ہے، کون حقیقی جانشین رحمت للعالمین ہے، کون حقیقی جانشین رسول اللہ ہے۔ اور عزیزان محترم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں فقط آخری نبی نہیں بلکہ ان سے قبل آنے والے انبیاؤں نے بھی ذکر کیا ہے، ان سے پہلے آنے والے انبیاؤں نے بھی بیان فرمایا ہے۔ جناب علی علیہ السلام کا ذکر، ان کے اہل البیت کا ذکر جناب نوح نے بھی کیا ہے، جناب داؤد نے بھی کیا ہے، جناب سلیمان نے بھی کیا ہے، دیگر انبیاء نے بھی کیا ہے، یہاں تک کہ امام وقت ہادی زماں کا بھی ذکر انبیاءوں کی جانب سے آیا ہے۔ بہرحال روایتوں میں ملتا ہے کہ عیسوی سن، یعنی ابھی کون سی عیسوی چل رہی ہے؟ ابھی عیسوی سن چل رہی ہے 2024، رائٹ؟ اب یہ بات ہے عیسوی سن 1951 کی۔ اس وقت کے زمانے کے لیے ملتا ہے کہ روس کے کچھ ایسے لوگ جسے شاید آرکیٹالوجسٹ کہا جاتا ہے، جو زمین کے اندر کی چیزوں کو یا پھر پرانی چیزوں کو کھوج نکالتے ہیں، جو جسے ہم کہتے ہیں کہ بہت سالوں ہزاروں سال پرانی چیزیں یا فوسلز ہوتے ہیں، ان سب چیزوں کو جو زمین سے ڈھونڈ نکالتے ہیں اور پھر ان پر ریسرچ ہوتا ہے۔ یہ جو نالج ہے، اس کے جو پریچرز ہیں ان لوگوں نے، یا جو ریسرچ کرنے والے ہیں ان لوگوں نے، جب زمین کھود رہے تھے تو ان لوگوں کو ایک زمین میں سے اچانک ایک لکڑے کی تختی ملی، اور اسے چیک کرنے پر پتا چلا
کہ وہ بہت بہت پرانے زمانے کی ہیں، اور دوسری بھی تختی ملی. یہ تختیاں خراب ہو چکی تھی مگر ان پر کچھ نشانیاں موجود تھی، ان پر کچھ ورک، کچھ ریٹن ورک موجود تھا. ان تختیوں کو چیک کیا گیا. یہ تختی 14 انچ لمبی تھی اور 10 انچ براڈ تھی، اور اس میں کچھ ورڈز لکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. عیسوی سن 1953 میں روس کی حکومت نے ان تختیوں کو جو ہے ریسرچ ورک کے لیے 17 سائنٹسٹ کی ایک ٹیم بنا کر، کہ جس میں وہ لینگویج جو ان تختیوں پر یوز کی گئی تھی اس لینگویج کے جاننے والے سائنٹسٹ، یعنی 17 سائنٹسٹ کو، 17 پروفیسرز کو، آرکیولوجسٹ کو اکٹھا کیا، اور ان لوگوں کو یہ تختی دی گئی ہے. ٹھیک ہے. جس میں سے مولی نوف تھے جو ماسکو یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، اور ان کے علاوہ افہان خیتو تھے جو باستانی لینگویج کے پروفیسر تھے اور رچانیہ یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے. جس کے علاوہ مسانان بھی ایک پروفیسر تھے کہ جو باستان شناس تھے، اور اس کے علاوہ تانمل غورت بھی ایک پروفیسر تھے جو الگ الگ لینگویجز کے جاننے والے، اور کفس یونیورسٹی کے یہ پروفیسر تھے. اس کے علاوہ دی راکن بھی ایک پروفیسر تھے. ایم احمد قلاد جو کونسل تحقیق زت گمن کے جو ہے وہ مینجمنٹ کمیٹی کے ممبر تھے. اس کے علاوہ میجر کولتف جو آسٹریلین یونیورسٹی کے ریسرچر تھے. ان تمام لوگوں کو، ان ریسرچرز کو، اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں، 17 ریسرچرز کی ایک ٹیم بنائی گئی اور ان کو یہ تختیاں دی گئی. آلموسٹ 8 مہینے لگے ہیں. ان 8 مہینوں میں انہوں نے ان 8 مہینوں میں ان لوگوں نے اس تختی میں کیا لکھا ہے اس کو ڈی کوڈ کیا، اس کو چیک کیا. تو پتا چلا کہ یہ لینگویج جناب نوح کے زمانے کی عبرانی، سریانی، کہانی، قبطی اور عربی لینگویج جو ہے، یہ جو لینگویجز میں نے بتائی، عبرانی، سریانی، کہاتی، قبطی اور عربی لینگویج، اسی لینگویج میں سے جنمی ہے، اسی لینگویج میں سے بنی ہے جو جناب نوح کے زمانے کی لینگویج تھی. ٹھیک. اب جناب نوح کے زمانے کی یہ تختی جو ان لوگوں کے ہاتھ لگی ہے، تو اس ریسرچ ٹیم نے اس تختی کو، وہ جو ملی ہوئی تھی ان کو، آرکیولوجسٹ کو، اس کو ڈی کوڈ کر کے الٹیمیٹلی اس کو ٹرانسلیٹ کیا، اور ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد 28 دسمبر 1953 میں مرر ویکلی میں ان لوگوں نے اس کو پرنٹ کروایا ہے. علاوہ بھی الہدا نام کی ایک ریگولر ڈے ٹو ڈے میگزین میں بھی انہوں نے 31 مارچ 1954 کے دن اس کو پریس میں دیا ہے، پرنٹ کروایا ہے. اور اس کے بعد لندن کی بوسٹن لینگویج کے پروفیسرز نے اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کروایا، اور ایک انگلش میگزین میں بھی اس کو پرنٹ کروایا ہے. ٹھیک ہے. جس کا ایک فوٹو کاپی جو ہمارے پاس موجود ہے، اور میں ٹرائی کرتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کر سکوں. ٹھیک ہے. 1 منٹ. یہ وہ پرنٹ ہے جو انگلش میں ٹرانسلیشن کے بعد اسے لوگوں کے درمیان بھیجا گیا تھا، شائع کیا گیا تھا، جس میں فرسٹ جو سینٹنس ہے وہ یہ ہے کہ مائی گاڈ، مائی ہیلپر، کیپ مائی ہینڈ with mercy and with your holy bodies, Muhammad, Elia, Shabbar, Shabir, Fatima. They all are biggest and honorables. The world established for them. Help me by their names. You can reform to write. تو عزیزان محترم، یہاں جو ذکر ہوا ہے، یہ جو تختی آپ لوگوں کے سامنے ہے، یہ تختی جناب نوح کی تختی، یہ وہ ریٹرن ورک ہے جو اس ووڈن تختی پر تھا، کہ جس کو ان لوگوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے. اور اس کے علاوہ کئی انبیاؤں نے اس کا ذکر کیا ہے. کئی انبیاؤں نے اہل البیت علیہ السلام، پنج تن پاک علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. اور عزیزان محترم، یہ ذکر، کچھ ایسے ذکر تھے یہاں تک کہ
जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल जो परवरदिगार आलम ने किताब की थी ज़बूर, उस किताब ज़बूर के अंदर भी अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र मौजूद है। यानी अजीज़ान मोहतरम, ये कोई रसूलुल्लाह के आने के बाद की बात नहीं है जो खिलाफत में सिलेक्शन करके उसको किसी को सिलेक्ट कर लिया और बात खत्म कर दी। ये इतनी छोटी बात नहीं है, ये बहुत पहले से की जाने वाली पेशन गोइयां हैं कि जिसमें जनाब दाऊद पर नाजिल जो किताब हुई है ज़बूर, उस किताब के अंदर भी इसका जिक्र मौजूद है। एक रिटर्न वर्क जो ईसाइयों के रहबर अहजानुल्लाह यशकिनी के पास है, जो मिस्र हिजरी सन 1374 में अल हिल्म नाम के एक मंथली मैगजीन में छपी हुई थी। मिस्र के मुफ्तियों ने कहा कि अगर ये रिटर्न वर्क आम लोगों, आम पब्लिक तक पहुंच गया तो दुनिया में ईसाइयत मुश्किल में आ सकती है। ये रिटर्न वर्क जिसको गुजराती में ट्रांसलेट किया गया, वो कुछ ऐसा था कि ए वो महान हस्ती के जिसका नाम एलिया है, जिनकी इताअत और उनके नक्शे कदम पर चलना वाजिब है, वो दीन और दुनिया के तमाम कामों की इस्लाह करेंगे। वो अजीम हस्ती हदार, यहाँ हदार वर्ड यूज किया गया है, यानी जिसे हम कहते हैं हैदर, ये अजीम हस्ती हदार भी कही जाती हैं। ये गरीब और बेकस लोगों के मददगार हैं और असदुल्लाह गालिब कुल्ले गालिब हैं, और ये बहुत ज्यादा शुजा और बहादुर हैं। इनकी विलादत काबा में होगी और दरेक पर, हर एक पर ये वाजिब है कि उनके साथ रहें और एक गुलाम की तरह उनके मुतीअ फरमाबरदार हो जाएं। ये किसकी किताब के जुमले हैं? हाँ, ये ज़बूर की किताब, ज़बूर के जुमले हैं कि जो ईसाइयों का एक प्रिस्ट फादर अहजानुल्लाह यशकिनी के पास ये मौजूद था और ये शाया भी हुआ है अल हिल्म नाम के एक मंथली मैगजीन के अंदर। तो अजीजा ने मोहतरम, यहाँ पर कुछ चीजें जो हाईलाइट की जा सकती हैं कि नाम जो यहाँ यूज किया गया है एलिया, तौरेत में भी अमीर अल मोमिनीन को एलिया वर्ड से मुखातिब किया, यानी एलिया वर्ड से याद किया गया, एलिया नाम से याद किया गया है। और अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आज जो हम नाम जानते हैं अली, अली नाम और एलिया नाम के मतलब बिल्कुल सेम होते हैं। अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एलिया भी कहा गया है, एलिया भी कहा गया है और अली भी कहा जाता है। और जैसा कि जानते हैं, एक और चीज जो बहुत ही शुजा थे और इनकी विलादत काबा में होगी। पूरी दुनिया में अव्वलीन से लेके आखिरीन तक कोई ऐसा नहीं है जिसकी विलादत खाने काबा में हुई हो माँ सिवाय इल्ला अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। ये एक खासियत है, एक एक फजीलत, एक स्पेशलिटी है जो परवरदिगार आलम ने फकत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता की है। अब यहाँ जनाब दाऊद ये कह रहे थे कि इनके नक्शे कदम पर चलना वाजिब है, ये दीन और दुनिया की तमाम उमूर की इस्लाह फरमाएंगे। और ये अजीम हस्ती, इन्हें हैदर भी कहा गया है, हदार, इसमें वर्ड हदार यूज किया गया। और एक बात जो इन्होंने फरमाई जनाब दाऊद ने कि ये गरीब और बेकस लोगों के हेल्पर, मददगार है, ये गरीब और बेकस की मदद करते हैं। अजीजा ने मोहतरम, जैसा कि सब जानते हैं कि अमीर अल मोमिनीन वो हस्ती है कि जिनके लिए कहा गया कि अमीर अल मोमिनीन बेकसों, गरीबों, यतीमों, बेवाओं के सरपरस्त वाली थे, मददगार थे। और अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी ज्यादा यतीम परवरी की है, यतीमों का ख्याल किया है कि आज इस जमाने में जो आप अभी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आप अभी भी इसे चेक कर सकते हैं कि अगर कोई गूगल करे गूगल करे हु इज द फादर ऑफ ऑर्फन, यतीमों का परवर परवरिश करने वाला, यतीमों का बाप कौन है, अगर ये सर्च करें, सर्च इंजन का एक रिजल्ट जो सबसे पहले आएगा, सबसे पहले जो आंसर आएगा वो होगा अली इब्न अबी तालिब इज नोन एज फादर ऑफ ऑर्फन। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम यतीमों के सरपरस्त है, वाली है, संभालने वाले हैं। अजीजा ने मोहतरम, यकीनन वो वर्ड्स जो इनके लिए इस्तेमाल किए गए हमारे लिए फख्र की बात है कि हम अमीर अल मोमिनीन के चाहने वाले और मानने वाले हैं। ये वो अमीर अल मोमिनीन है जो गरीबों, बेवाओं, मिस्कीनों, यतीमों के मददगार थे, उनकी उनका ख्याल करने वाले थे। सिर्फ यही नहीं, जनाब सुलेमान के जमाने की लिखी हुई इबारत भी मिली है, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1916 में जब ब्रिटिश सिपाहियों ने बैतुल मुकद्दस से कुछ किलोमीटर्स दूर हमले किए थे, तो उस वक्त उनतरा नाम के एक गांव में से एक
سلور پلیٹ ملی تھی، سلور کی تختی ملی تھی. اس کی ہر چاروں طرف، اس کی چاروں سائڈز پر ہیرے اور جواہرات سے ورک کیا ہوا تھا. یہ سلور پلیٹ جو ملی، یہ سلور چاندی کی تختی جو ملی، اس پر بیچوں بیچ کچھ لکھا ہوا تھا. اس کو کمانڈر کے پاس لے جایا گیا اور انہوں نے پڑھنے کی بہت کوشش کی مگر سمجھ نہیں سکے. الٹیمیٹلی یہ سوچا کہ یہ بہت پرانے زمانے کی تختی ہیں، لہٰذا پرانے زمانے کی لینگویج کو جاننے والے، سمجھنے والے کو یہ سونپا جائے. پھر یہ لیفٹیننٹ جنرل کو سپرد کیا گیا اور یہ وہاں سے ایک کے بعد دیگر کرتے آگے پہنچا، یہاں تک کہ 1918 میں جب جنگ فنش ہوئی، ختم ہوئی، تب اس پلیٹ پر ریسرچ شروع ہوا اور عقل مند لوگوں کی، ریسرچرز کی ایک ٹیم تیار کی گئی، جس میں برٹین، امریکہ، فرانس، جرمنی، یورپ کے باستانی لینگویج کے جو جاننے والے تھے ان لوگوں کو بلایا گیا. کچھ مہینوں کے بعد اس سلور پلیٹ کو بھی ڈی کوڈ کیا گیا، اس سلور پلیٹ پر لکھی ہوئی چیزوں کو بھی سمجھا گیا، پڑھا گیا، تو پتا چلا کہ یہ سلور پلیٹ کچھ اور نہیں، یہ لوح سلیمانی ہے. یہ لوح سلیمانی ہے کہ جس میں جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغمبر کے حوالے سے عبرانی لینگویج میں کچھ لکھا ہے، جس کو ٹرانسلیٹ بھی کیا گیا ہے. اوکے، اس چیز کا ٹرانسلیشن، اچھا، یہ جو لوح سلیمانی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے. میں کوشش کرتی ہوں کہ اگر میں آپ لوگوں کو وہ دکھا سکوں انشاءاللہ. جناب سلیمان کے زمانے میں جو لوگ تھے، ان لوگوں نے ان لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے زمانے کا یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک، جو آپ لوگوں کی اسکرین پر ابھی دکھ رہا ہوگا، یہ لوح سلیمانی ہے، جس میں کچھ چیزیں لکھی گئی ہیں، جس کا ٹرانسلیشن کچھ اس طرح سے ہے. پہلے تو نام لکھے گئے ہیں یہاں پر، یہ نام لکھے گئے ہیں کہ اللہ احمد علی بہتول حسن حسن، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کچھ دعائیں لکھی گئی ہیں جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم میری فریاد سنو، اے علی میری مدد کرو، اے بطول مجھ پر کرم کرو، اے حسن ہم پر کرم کرو، اے حسین ہمیں خوش نصیب بناؤ. ہم سلیمان پنجتن پاک کے وسیلے سے فریاد کر رہے ہیں. یعنی یہ چیزیں جو اس پر لکھی گئی ہیں یہ اس زمانے کی ہے جب جناب سلیمان کا دور تھا. یہ لوح سلیمانی ہے. جب ریسرچرز کو یہ پتا چلا کہ یہ تختی، یہ سلور پلیٹ اور کچھ نہیں مگر لوح سلیمانی ہے، تو وہ ایک دوسرے کو شوق سے دیکھنے لگے اور بالآخر برٹش حکومت کو یہ تختی سونپی گئی. ٹھیک ہے، اور ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کی انفارمیشن ہم برٹش لارڈ بیشپ کو دیں گے، یعنی ان کے مذہب کے لیڈر جسے ہم کہہ سکتے ہیں، ہے نا، مذہب کے لیڈر جن کہتے ہیں، انہیں ہم یہ عطا فریں، انہیں ہم یہ دکھائیں گے لوح سلیمانی، تاکہ پتا چلے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور وہ اس کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں. بہرحال لارڈ بیشپ کو یہ جب دی گئی تو انہوں نے لوح سلیمانی کو دیکھا اور کہا کہ اگر یہ لوح سلیمانی عام لوگوں تک پہنچ گئی تو عیسائیت بہت خطرے میں پڑ جائے گی. لہٰذا اس لوح سلیمانی کو انگلستان کے کلیسا کے ایک محفوظ خفیہ میوزیم میں رکھا گیا کہ جہاں اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا. مگر اگر اس کے حوالے سے کوئی انفارمیشن حاصل کرنا چاہے تو لندن میں ایک انگلش بک چھپی ہے، ونڈرفل اسٹوریز آف اسلام. اس بک کے پیج نمبر 249 پر لوح سلیمانی کے حوالے سے باتیں لکھی ہوئی موجود ہیں. ٹھیک ہے، اب جن لوگوں نے اس لوح سلیمانی کو دیکھا ہے وہ اسلام کی طرف ان لوگوں کا رجحان، انٹرسٹ بڑھنے لگا. الٹیمیٹلی دو عیسائی اسکالرز، ولیم اور ٹامس، یہ دو لوگ ڈسکشنز کیے، انہوں نے کافی ریسرچ کیا اور ایونچولی یہ نتیجے پر پہنچے کہ اسلام دین حق ہے. اور اس کے بعد انہوں نے اسلام کو قبول کیا. نہ صرف اسلام کو قبول کیا مگر ولیم نے اپنا نام بدل کے کرم حسین رکھا اور تامس نے اپنا نام بدل کے فضل حسین رکھا.
اور یہ دلی میں ایک سایہ کی ہوئی کتاب الاسلام سوری جو منتھلی میگزین ہے اس میں فیبروری اس ویسن 1928 30 دسمبر 1926 کے لنڈن میں سایہ کیے ہوئے مسلم کرائنکل میں بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یعنی یہ آج کے زمانے کی بات نہیں ہے کہ علیہ السلام خلیفہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے. علی علیہ السلام خلیفۃ اللہ ہے، جانشین پیامبر ہے. یہ بات سالوں سال سے چلی آ رہی ہے اور رحمت للعالمین نے لوگوں تک پہنچایا ہے. اسی طرح سے باقی دیگر انبیاء نے بھی یہ میسج لوگوں تک پہنچایا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے ہماری کہ خدایا ہم سب کو راہ راست کی، صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے اور ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، ہماری ناقص ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ واحشرنا مع